بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحت کے حوالے سے آج کے اس نشست میں ہم بلڈ پریشر پہ گفتگو کریں گے کہ بلڈ پریشر کیا ہے، بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کس کس عمر میں ہو سکتا ہے اور بلڈ پریشر کس کس حد تک نقصان دہ ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیماری کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ زندگی کی کچھ بے اعتدالیوں کی وجہ سے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسانی وجود میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن جب اپنے نقصانات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، جب وہ اتنا نقصان کر دیتی ہیں کہ جب آدمی اس تکلیف کے اندر آتا ہے تو وہ اس کی در حقیقت اس بیماری کی کمپلیکیشن یعنی پیچیدگی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، آج کا یہ موضوع، آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر میں آج میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بلڈ پریشر بیسیکلی اٹس اے سائلنٹ ڈیزیز۔ یہ اس کو اردو میں خاموش قاتل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسے اوقات میں ظاہر ہوتی ہے کہ جب آدمی اس کی کمپلیکیشن، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی کمپلیکیشن کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ درمیانی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی بیماری کے سبب بھی ہو سکتی ہے، ادھیڑ عمر میں بھی ہو سکتی ہے، اور آخری عمر میں اگر بے اعتدالی رہے تو جیریاٹک ایج میں یہ بیماری جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، بلڈ پریشر جیسے کہ ہمارا زندگی کے اندر ندی اور نالے سمندروں سے جیسے بہتے ہیں اور ان کے بہنے کی وجہ سے ہماری فصلیں زرخیز رہتی ہیں، ہمارے میدانی علاقوں میں فصلیں اپنے زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے اناج پیدا کرتی ہیں، اسی طریقے سے ناظرین اکرام ہمارے جسم میں جو خون ہے وہ سمندر کی مثل ہے، اور اس کا جو ہے رگوں کے ذریعے بہاؤ جو ہے وہ نہروں کی مثل ہے، اور ان نہروں کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ جیسے فصلوں کو آباد کرتی، اسی طریقے سے ہمارے جسم میں جو پھیلی ہوئی ویسلز ہیں، واسکولر اور آرٹیریل جو ایک جال بچھا ہوا ہے، وہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو خون جو ہے وہ نشو و نما کے لیے مہیا کرتا ہے، اور خون وہ جز ہے جسم کا، وہ بنیادی یونٹ ہے کہ جو آپ کے جسم میں خوراک، آپ کی آکسیجن اور آپ کے قیمتی جو غذائیں ہیں جو مختلف آرگنز کی، ان کو لے کر جاتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ ایک خون کا بہاؤ ہے جو لے کر جاتا ہے، اور دوسرا خون کا بہاؤ ہے جو دل سے واپس آتا ہے۔ کچھ صاف خون جسم کو جاتا ہے دل کے ذریعے، کچھ گندا خون واپس پھپھڑوں کے ذریعے جو ہے وہ پھر دوبارہ اس سائیکل کے اندر آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بلڈ پریشر کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں گردوں کی بیماری، جس میں دل کی بیماری، جس میں جگر کی بیماری، جس میں شریانوں کا پھٹ جانا یعنی سیریبرل ہیمریج وغیرہ، جس کی وجہ سے فالج اور سی بی اے جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اگر یہ نالیاں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہریں اگر تنگ ہو جائیں تو پانی جو ہے وہ زمین پر آ جاتا ہے اور جو سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور بجائے زمین کو فائدہ پہنچانے کے نقصان دینے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ہمارے جسم کی جو ویسلز ہیں، اگر ان کے اندر کوئی چیزیں اس کو تنگ کرنے لگ جائیں، جیسے کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہے، گلوکوز لیول اگر ہائی رہتا ہے اس کی وجہ سے، تو جو شریانوں کا اور جو ویسلز کا جو درمیانی حصہ ہے، جو درمیانی فاصلہ ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ خون کی نالیوں کے اوپر اس کا دباؤ خون کا زیادہ پڑتا ہے، جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور وہ جا کر دل کے پٹھوں پر پڑتا ہے، اور دل کے پٹھوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اعتدال سے زیادہ پریشر آپ کسی چیز پر ڈالیں گے تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور دل کی بیماریوں میں کارڈیومایوپیتھی یعنی دل کا بڑھ جانا،
یا کارنری آرٹری ڈیزیز یا دل کی جو مین شریانیں ہیں ان کا بند ہونا اس میں شامل ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جا کر دل کی بیماری اور بائی پاس کی طرف جاتا ہے یا اسٹنٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں تو اس کی ویسل دیکھتے ہیں کہ ہم دل کی نالیاں تنگ ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ہم پھر بائی پاس کی ایڈوائز کرتے ہیں یا اس کی جو ہے نا ہم اسٹنٹنگ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس سے پہلے اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی بے اعتدالیاں کیا ہے، تو جسم میں بے اعتدالیوں کا اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو اس کا تدارک کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جس میں بلڈ پریشر کی بیماری بھی شامل ہے۔ بلڈ پریشر کی بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ واسکولر ڈائیمیٹرز جو ہیں ویسلز کے اور آرٹریز کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی واسکولر ڈیزیز کہلاتی ہے، یعنی ویسلز کی بیماری کہلاتی ہے۔ تو یہ ویسلز کی چونکہ بیماری ہے، اس لیے اس کی ویسلز کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہم پیشنٹ کا کولیسٹرول چیک کرواتے ہیں، ٹرائیگلیسرائڈ چیک کرواتے ہیں، یا ٹوٹل لپڈ پروفائل چیک کرواتے ہیں، یا پھر اس کے لیے گلوکوز لیول چیک کرواتے ہیں، اور مزید بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم کروا کر ان چیز کا پتہ کرتے ہیں کہ کس وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ جیسے گردوں کی بیماری کی وجہ سے، یعنی گردے کے اوپر ایک غدود ہوتا ہے جس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، اور وہ ایڈرینلین سیکریٹ کرتا ہے جو مین بلڈ پریشر کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اور وہ سبب اس حد تک آ جاتا ہے کہ دماغ کی رگوں پر پریشر جب زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نقصانات کا اندیشہ اور احتمال بڑھ جاتا ہے، یعنی فالج کا اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دماغی طور پر فالج اگر ہو جائے تو اس کا علاج آج کل کے دور میں ممکن ہے، کچھ عرصہ آدمی تکلیف میں گزار کر لیکن زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اگر اس سے بھی آگے پیچیدگی بڑھ جائے تو اس کو وہ ہیمریج کہتے ہیں، اور وہ ہیمریج جو ہے وہ بالکل دماغی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کے بعد بندہ جو ہے وہ بچنے کی اس کی امید کم رہ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے اور کسی بیماری کے سبب سے ہے، یعنی شوگر کی وجہ سے ہے، یا جو ہے وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہے، موٹاپے کی وجہ سے ہے، یا عمر کی وجہ سے ہے، تو اس کا تدارک کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمک کا کم سے کم استعمال کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سبزیوں کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، جو کہ آج کے دور میں ہمارے زیادہ تر دیکھا یہ گیا معاشرے میں لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، سبزیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، سبزیاں جو کہ قدرت کی بنائی ہوئی ایسی چیز ہے کہ جو انسانی جسم پر بہتر اثرات مرتب کرتی ہے اور کئی ساری بیماریوں کا تدارک کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، سبزیاں ہمیں زیادہ کوک کر کے نہیں کھانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اسے سیمی کوک کر کے پکایا جائے اور اسے گھی کے بغیر پکایا جائے۔ اگر کوشش کر کے بوائل یوز کر لیں سبزیاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلڈ پریشر کی بیماری کی خوراک کے اندر یہ بہت بڑا ایک عنصر ہوگا کہ کچھ تو آپ خوراک سے کنٹرول کر رہے ہیں، کچھ جو زیادہ بنیادی چیز ہے وہ ہے واک۔ اگر آپ واک کو اختیار کریں، یعنی پیدل چلنے کو اختیار کریں، ویسے تو جو ایک فنامنا ہے وہ یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر 1 کلومیٹر واک کرنی چاہیے، یعنی 4 کلومیٹر دن میں جو ہے نا آپ کو واک کرنا ضروری ہے، 4 کلومیٹر 40 منٹ میں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آہستہ آہستہ اس کو بڑھا کر اس میرٹ تک لایا جا سکتا ہے، اس اسکیل تک لایا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ناظرین اکرام کہ اگر 2 دفعہ واک نہیں کر سکتے تو کم از کم دن کے اس پہر میں واک کی جائے جب آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت، اور گرمیوں میں شام کے ٹائم واک جو ہے نا وہ اس سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ حبس کے دنوں میں واک نہیں کرنی چاہیے، کھلی فضا میں واک کرنی چاہیے۔ ہلکی پھلکی ایکسرسائز سے بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی چیزیں اب جو میں نے بتائیں وہ یہ ہے کہ غذا سے آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، دوائی کے ساتھ ساتھ، دوائی تو ہے ہی ہے، ڈاکٹر نے جب آپ کو ڈائگنوز کر دیا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، اور بلڈ پریشر اگر کسی کے سبب ہے، یعنی شوگر کی وجہ سے ہے، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے، یا ایڈرینل گلینڈ کی وجہ سے ہے، تو پھر تو وہ اس کا اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اگر اس کی ایڈرینیکٹمی کرانی چاہیے اور اس کے غدود کو نکلوانا چاہیے گردے کے، تو وہ ڈاکٹر کا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دوائی پرسکرائب کی ہے تو اس دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو غذا
کا زیادہ خوراک جو ہے وہ استعمال رکھنا ہے، اور غذا میں سب سے زیادہ سبزیوں کا استعمال ہے، اور پانی کا کثرت سے استعمال کیا جانا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو بہت اہم ہے وہ ہے واک کے بغیر، جاگ کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ صحیح ڈگر پر نہیں رہ سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ بلڈ پریشر ایک واسکولر ڈیزیز ہے، یعنی ویسلز کی بیماری ہے، اور اس ویسل کی بیماری میں کولیسٹرول کو کنٹرول رکھنا چاہیے، ٹرائیگلیسرائڈ کو کنٹرول رکھنا چاہیے، شوگر کو کنٹرول رکھنا چاہیے، غذا پر پوری توجہ دینی چاہیے، اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ واک کرنی بہت ضروری ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے آج یہ طے کر لیا کہ ہم اب بلڈ پریشر کے مریضوں میں یہ مختصر تھی جو 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اپنے استعمال میں رکھتے ہوئے اور کافی ساری پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ بلڈ پریشر کی پیچیدگیاں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، اور یہ دنیا میں ثابت کیا گیا ہے کہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں نہ وہ اونچی جگہ پر چل سکتے ہیں، یعنی پہاڑ پر نہیں جا سکتے، وہ پانی میں نہا نہیں سکتے، وہ اور ایکسرسائز کا کام نہیں کر سکتے، وزن نہیں اٹھا سکتے، اس طرح ان کی رگوں کو نقصان کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے ساتھ، ہلکی پھلکی غذا کے ساتھ اور دوائیوں کے ساتھ پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر آصف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔